نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، یہ سورت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کی اس سورت میں ہے۔ یہ ایک سچا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورت کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس لیے کر رہی ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کر آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، پاکی اور طہارت انسانی جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا۔ یہ پاکی ہی ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہیں کی تیاری کرتے تو پہلے وضو فرماتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا، گویا باوضو رہنے کی مشق کرتے رہیں یہاں تک کہ عادی ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عبادت سے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہر وقت وضو میں رہنے کا حکم فرمایا۔ اب باوضو رہنے کی طبی فوائد کا ذکر کرتے چلیں۔ آج سے 1400 سال قبل وضو کے جو فوائد ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، آج سائنسدان طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وضو کے ارکان سے انسانی صحت پر کتنے خوشکن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں موجود سارے وہ جراثیم جو دانتوں یا اس کے ارد گرد چھپے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور معدے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح کلی کرنے سے منہ کی کئی بیماریوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ پھر جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو تحقیق کے مطابق ناک کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، اندر موجود کئی جراثیم کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں بھی کبھی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو وضو کے پانی سے چہرے پر ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوتی ہے، وہ کھل اٹھتا ہے اور نورانیت برسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق نمونیا جیسی بیماری انسان کے ہاتھوں سے پروان چڑھتی ہے، اور جب ہم وضو میں ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور نمونیا جیسی بیماری سے بھی بچے رہتے ہیں، جبکہ خون کی روانی بھی جاری رہتی ہے جو انسان کو دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ وضو کے دوران جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو دن بھر کی پاؤں کی جمی گرد صاف ہو جاتی ہے،
اور ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یوگا کے ماہرین کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے قبل اگر انسان اپنے منہ، پیر اور دوسرے اعضاء کو ٹھنڈے پانی سے دھو لے تو سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ اس طرح چینی ماہرین کا ایک علم ریفلیکسو تھراپی بھی ایسا ہی علم ہے جس میں پانی کی بھوار سے انسان کو سکون مہیا کیا جاتا ہے۔ اس لیے تحقیق سے یہ ثابت ہو گئی کہ انسان جو 5 وقت وضو کرتا ہے تو اس کی فلیکسو تھراپی ہو جاتی ہے، جس سے اس کے اعصاب پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہنے کی عادت کو اپنا لیں اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں، اور جب ہم باوضو رہنے کے عادی ہو جائیں تو دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں تاکہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ کافی لوگ آج سے ہی وضو میں رہنے کی مشق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سورت کی آیات کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی پریشان ان آیات کو پڑھ لینا ہے، پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ لوگ خود اندازہ فرما لو کہ ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے ہمیں خود قسم اٹھائی ان آیات کے بارے میں۔ اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم تو اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ، وہ پہاڑ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جن عاملوں کے پاس پیسے دیتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھ لیا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آج بھی اسی طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت مبارک ہے، اس کی آخری جو 4 آیات ہیں ان کا آج ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ راستے سے جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، یوں کہہ لیں کہ وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیات پڑھ دی، جیسے ہی یہ آیات پڑھی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا،
تندرست ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات مبارکہ پڑھی تھی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، پورا یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پورے یقین کے ساتھ وہ پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں، اپنی بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وہ 4 آیات مبارکہ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق، لا الہ الا اللہ هو رب العرش الکریم، ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورۃ مومنون کی یہ آخری 4 آیات ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں، کسی بھی حاجت کو لے کر پریشان ہیں، اس بات کا یقین رکھ لیں کہ یہ آیات پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آپ کی پریشانی، آپ کی بیماری، آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی مراد، آپ کی کوئی حاجت پہاڑ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ پہاڑ کو ہٹا سکتی ہے، آپ کی بھی ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، ہر مشکل کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے۔ ان 4 آیات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا، اس کے بعد سورۃ مومنین کی آخری 4 آیات 7 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 بار ہی آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل پورا ہونے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے، اے پاک پروردگار، اپنے لطف و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری اولاد کو آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا دے اور روزگار میں، دسترخوان میں برکتیں عطا فرما۔ جنت الفردوس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ، تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اے اللہ پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، خداوند اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ خداوند اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں صالحیت کے اوصاف پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔